جناب ام کلثوم سے توقع یہی تھی، جناب رقیہ سے توقع یہی تھی، وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جناب رباب خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، وہ بیاہ کے آئی تھی اس خاندان میں۔ آج ذرا میں جناب رباب کے آج کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، آج سنیں کہ ذرا میرے ساتھ چلیں ذرا کچھ دیر کے لیے۔ آج کربلا کے میدان میں چلتے ہیں۔ ایک ماں شب عاشور رو رو کے بیٹے سے کہہ رہی ہے، اے میرے لال علی اصغر، میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں بیٹا، میں بیاہ کے آئی ہوں، بیٹا کل اپنی ماں کی آبرو رکھ لینا، اے علی اصغر بس ایسا کام کرنا کہ میں تیری دادی زہرا کو منہ دکھا سکوں، بیٹا کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ رباب کے دودھ کا اثر تھا۔ علی اصغر بیٹا اس طرح سے بابا کے ہاتھوں پہ جان دینا کہ کوئی کمی محسوس نہ کرے، بیٹا میں تیری دادی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ بس بھئی ایک ننھا سا بچہ کیا کہتا ماں سے، بس آنکھوں سے آنسو بہا کے بتا دیا، اماں میں ایسی قربانی پیش کروں گا روز قیامت سب سے بلند آپ کا سر ہوگا، آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ اب کیا ہوا، ایک ایسا وقت آیا کہ سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ساری بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو جناب سید الشہداء نے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا جب آپ نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے آپ کو کہ حوارے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء خیمے کے اندر واپس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ رباب علی اصغر کو مجھے دے دو۔ جیسے زمین پہ ایک کفن نہیں بچھایا جاتا، سید الشہداء نے ایک سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا، اس طرح سے بند کیا جیسے کفن بند کیا جاتا۔ اب ایک ماں دیکھ رہی تھی، جناب رباب نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، آنکھیں بند کی، آنسو بہنے دیے، لیکن کچھ نہیں کہا کہ مولا میرا اصغر حاضر ہے۔ جناب سید الشہداء چلے گئے میدان، مجھے جناب علی اصغر کی شہادت پیش نہیں کرنی، میں جناب سید الشہداء چلے گئے اور کچھ ہی دیر بعد واپس آئے، اس حالت میں واپس آئے کہ 7 قدم آگے لیتے تھے، 7 قدم پیچھے لیتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ حسین جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جنہوں نے جناب عباس کے بازو اٹھا لیے، جنہوں نے جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا لیے، اون محمد کے لاشے اٹھا لیے، حبیب جیسے بزرگ صحابی کا لاشا اٹھا لیا، وہ جناب سید الشہداء ایک ننھا سا لاشا لے کے آ رہے ہیں اور بار بار کبھی آگے چلے جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بات ہے، کیوں مولا بار بار رک رہے ہیں؟ امام حسین کو اپنی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی، بار بار در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں دیکھتے تھے۔ میں رباب کو کیا بتاؤں گا، رباب کیسے مارا گیا علی اصغر کو۔ وہاں پہ ایک بی بی بار بار سوال کرتی تھی، مولا مجھے جلدی بتائیں میرے اصغر نے کیسی وفا کی۔ ایک اور بچی کھڑی تھی، بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ مولا بار بار کہتے تھے سکینہ ایسا پانی پیا علی اصغر نے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ اب کیا کیا، یہاں پہ روک کے جملہ کہوں، جب لے کے آئے نا جناب سید الشہداء تو جناب رباب نے فوراً سوال کیا کہ مولا کیا بات ہے، آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ کہ رباب کل جب لاشیں پامال ہوں گے نا تو بس میری ایک حسرت ہے، علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ کہ پھر کیا کریں گے مولا؟ کا رباب میرے ساتھ آؤ، ہم خیموں کے پیچھے علی اصغر کو دفنا دیتے ہیں۔ مولا نے اپنی تلوار کی نیام سے قبر کھودی ننھی سی، جناب علی اصغر کو رکھا، قبر کو بند کر دیا اور ایک جملہ کہا کر رباب میرے جد کی سنت ہے قبروں پہ پانی ڈالا جاتا۔ رباب ہمارے پاس پانی نہیں کہ لاشے پہ ڈال دیتے، قبر پہ پانی ڈال دیتے۔ جناب رباب نے ایک جملہ کہا مولا قیامت تک آنسو بہاتی رہوں گی، میرے پاس آنسوؤں کی کمی نہیں ہے۔ بس بھئی میں جناب رباب کے مسائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔
مجھے نہیں معلوم آپ برداشت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. 11 محرم کا دن نکلا. راوی کہتا ہے ساری بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بیوی کسی لاشے پہ چلی گئی, کوئی کسی لاشے پہ, لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہی. ایک کا نام ہے زینب کبریٰ. وہ طواف کرتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی بھیا آپ کے لاشے پہ کوئی نشان باقی نہیں جس کا میں بوسہ دے سکوں. اماں نے وصیت کی تھی زینب جب آخری مرتبہ ودا کرنا تو میری طرف سے بوسہ دے دینا. اجروں کو بس میں جا کے سنیے گا, سارے توجہ سے سنیے گا. ایک مرتبہ جناب رباب آئے. اب ذرا اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا, نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. کیا کہا جناب رباب نے؟ راوی کہتا ہے بی بی کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. ایک مرتبہ آئیں, آنے کے بعد آواز دے کے کہا اے میرے سرتاج حسین, اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. اگر ہاتھ کھلے ہوتے میں آپ کے لاشے پہ سایہ کر دیتی. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں کفن دے دیتی. میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی. مولا میں جانتی ہوں کہ آپ کو پانی نہیں پلایا گیا. میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. وعدہ کرتی ہوں میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بی بی کہتی ہے میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اجرکم اللہ. بس بھئی بی بی ایک مرتبہ آخری جملہ کہتی ہے اے میرے سرتاج, میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی. ایک علی اصغر تھا, میں نے آپ پہ قربان کر دیا. میرے پاس دوسری آپ کی سکینہ ہے, جب موقع ملے گا آپ کی بہن پہ قربان کر دوں گے. میرے جب دیکھیے گا, ایک مرتبہ انہوں نے ایک لاشے کا سر کاٹا, نیزے پہ بلند کر دیا. جب وہ سروں کو گننے لگے نا تو کسی ملعون نے کہا ایک سر کم ہے, ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو مارا تھا, ایک سر کم ہے. کسی نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, حسین نے خیموں کے پیچھے ایک لاشا دفنا دیا تھا. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے لیے, زمین پہ نیزے مارتے جاتے تھے, گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے. اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا. اب جو نیزہ نکلا ایک ننھا سا لاشا پیمس تھا. جناب رباب نے دیکھا, رو کے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسرت, مولا آپ کے اصغر کا لاشا. ایک مرتبہ کسی ملعون نے سر قلم کیا, نیزے پہ بلند کیا. بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے, سنیں گے. میں 2 جملے پیش کروں گا. اب اپنی اپنی قسمت ہے, کسے رونا آئے کسے رونا نہ آئے. جملے سنیں گے جناب رباب کے. ایک مرتبہ جناب رباب چلی, کہاں سے چلی؟ کربلا سے چلی, کوفے پہنچی, کوفے سے شام پہنچی. شام میں بی بی کو رہائی ملی. جب شہداء کے کٹے سر واپس آئے نا تو بی بی نے جناب علی اصغر کا سر لے کے ایک جملہ کہا, علی اصغر اب مثلوں کا تنہر, بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے, اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے, یہ تجھے کس نے تیر مارا؟ جناب رباب بہت روئے. بس بھی ایک مرتبہ سنیں گے, میں بی بی کے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا برداشت کریں گے, تھوڑا سا میرے ساتھ سن کے روئیے گا. میرا وعدہ ہے اگلے جملوں پہ آپ زیادہ روئیں گے, میں مسائل آگے پیش کرنے والا ہوں. بی بی کا مسائل تو میں نے پڑھائی نہیں ہے ابھی. بس بھی ایک مرتبہ جب شام سے رہائی ملی نا تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ساری بیویوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. بیویوں سے کہیں تیار رہیں. صبح نمودار ہوئی. جناب امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد ساری بیویاں تیار ہیں, لیکن آپ کے ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے. نہ جانے آج صبح سے کہاں غائب ہیں, رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں, ہم راستے سے میری ماں کو لے لیں گے, مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے. ایک مرتبہ بیویاں امام سجاد کے ساتھ چلی. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد
یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، قبر سے لپٹ کے ایک جملہ دہرا رہی تھی، سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ سکینہ کیوں نہیں اٹھتی؟ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجیے، میں 2 سے 4 منٹ کی زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ اب میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر پا رہے، سنیں گے، میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد نے جناب رباب کا بازو تھاما، کہا کہ بس کیجئے مادر گرامی بس کیجئے، قبر سے اٹھایا۔ جب لے کے چلے نا تو ایک مرتبہ جناب رباب نے رو کے کہا کہ سکینہ الوداع۔ جناب رباب نے کہا ذرا قافلے کو روک دو سجا۔ جناب زینب نے واپس رخ پھیرا، کہا اے بیویوں گواہ رہنا، سکینہ میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں میں واپس آؤں گی۔ بس بھئی چلی بیویاں، ایک ایسے موڑ پہ پہنچی جہاں پہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ یہاں سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے، مدینے بھی جاتا ہے، کہاں جانا ہے؟ ہر بیوی تڑپنے لگی، کہا سجاد ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم نے لاشیں میدان میں دیکھے تھے، قبریں نہیں دیکھی، ہمیں ذرا ایک مرتبہ کربلا لے چلو۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ بس بھئی پہنچے، امام سجاد نے دیکھا کہ بیویاں بہت زیادہ رو رہی، کہا پھوپھی اماں بہت ہو گیا۔ 3 دن تک کربلا میں رہے، کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہتے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے۔ اب بیویوں سے کہیں کہ ہم صبح چلے جائیں گے۔ جب صبح نمودار ہوئی دوبارہ ایک بیوی تیار نہیں تھی۔ امام سجاد آگا مادر گرامی کیا بات ہے، آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، اپنے میکے واپس جاتی ہے، شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے، میرے پاس حسین کی کوئی نشانی نہیں، میرا اصغر بھی مارا گیا، میری سکینہ ماری گئی، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ امام سجاد نے کہا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، اگر کوئی زائر آئے گا میں بتاؤں گی یہاں میرے مولا کی قبر ہے، یہاں علی اصغر کا چیر لگا تھا، وہاں علی اکبر کے برچھی لگی تھی، میں زائروں کو نشان بتاؤں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو اس بیابان میں تنہا چھوڑ جاؤں، ابھی حرم تو بنے نہیں تھے، زریاں بنی نہیں تھی۔ امام سجاد نے کہا نہیں مادر گرامی واپس چلیں۔ بس بھئی پہنچی بی بی، معالی سبتین میں لکھا ہے جب بی بی مدینے واپس آ گئی نا جناب رباب تو صرف 4 مہینے زندہ رہی، صرف 4 مہینے۔ بی بی جوان تھی، 32 برس کی تھی، سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، کمر ٹوٹ گئی تھی جناب رباب کی۔ ایک دن جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہو سائے میں آ جائے، آپ کی ماں مسلسل دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے۔ جناب امام سجاد کا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کیا معمول تھا بی بی کا؟ جیسے ہی صبح ہوتی تھی بی بی دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی تھی، ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینا، واہ علی اصغرا، واہ مظلوما، واہ غربتا۔ بی بی مسلسل روتی رہتی تھی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، سائے میں آ جائیے۔ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو امام سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی،
ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ آئیں بھائی، میں نے تو ابھی صرف ایک بیوی کے مسائل پیش کیے ہیں۔